ایسے ماحول میں اجلاس چلنا اور چلانا یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، اور جب سے یہ ایوان بنے ہیں 50 سال تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایوان بنتے تھے ڈیبیٹس کے لیے، ان میں ہیوی ڈیبیٹنگ ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی اور ایک مشترکہ عمل طے کیا جاتا تھا ریاست پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، مشینری کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کے عوام کو مد نظر رکھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر عوام کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، رانا صاحب ہو گئے، آئی نو ان سب ادوار سے ہم سب گزرے ہیں اور بار بار گزرے ہیں، اور ہم اس طرف جب تھے اور جن چیزوں کا ہمیں دکھ ہو جاتا تھا کہ کیوں یہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چیزیں نہ ہوں، ان کو ڈاکٹر کی فیسلٹی دے دیں، ان کو میڈیکل فیسلٹی دے دیں۔ اگر باہر آنے کے بیانات کا مسئلہ ہے، قوم کے سامنے ایک خیر مشترکہ کمیٹی بنا دیں، اور وہ مشترکہ کمیٹی منسٹر آف انٹیریئر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے چلانا ہے نظام، ہم نظام کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روک نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ دوسری طرف چھوٹی چھوٹی بات کا بہانہ بنا کے پورا نظام بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی، آپ کے پاس بہت سینئر سیاستدان ہیں، آپ خود چیئر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسی کمیٹی بنا دیں، ہمارے منظور خان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پی ایم ایل کیو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن پہ دونوں کو اعتماد ہو، اور وہ جائیں، وہ اندر جا کے بشرا بی بی سے بھی ایک ملاقات کر لیں، وہ اندر جا کے عمران خان نیازی سے بھی ایک ملاقات کر لیں، اور جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر لیں۔ کل ہم رانا صاحب آپ کے وقتوں میں بھی اگر کسی کو بھی صحت کا مسئلہ تھا یا کچھ بھی تھا تو کھلے عام آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان باتوں کو سیاست سے بالا رکھیں۔ صحت کی بات ہو گئی، تکلیف کی بات ہو گئی، ڈاکٹر طبیب کی بات ہو گئی، آپ ریکویسٹ کریں، انٹیریئر ریکویسٹ کرے، لا ریکویسٹ کر لے کہ خیر ہے، ان کو کم سے کم یہ سہولت، وہ جو بنیادی سہولیات جو ہر قیدی کو ملنی چاہیے وہ ان کو بھی ملے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آج پھر افسوس کروں گا، ہاں پورے ملک میں جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پورے ملک میں دکھ اور درد میں غم میں شریک ہوتے ہیں، بھلے چھوٹا واقعہ ہو بھلے بڑا واقعہ ہو، اور اس ایوان کو ہم نے دیکھا ہے کہ غم و رنج کے واقعات میں عام ماحولیاتی جو ایجنڈا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایک جو خاص ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ بلوچستان میں اگر ٹرین کا مسئلہ ہوتا ہے تو 3 دن اجلاس کو اس پہ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی اس پہ بات کریں، کہیں اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، سیاست سے بالا ہو کے ایک عالم دین کو شہید کیا گیا ہے، اور میں اس ایوان کے سامنے یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عالم دین کی شہادت چارسدہ میں ہوئی ہے، اور چارسدہ کے اندر وہ شہادت کو کلیم کس نے کیا ہے؟ داعش نے۔ اب یہ ہم پچھلے سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے کاسٹ کے بعد پختون قوم نے ان دہشت گردوں کے خلاف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، اپنے علاقوں سے ان کو دور کیا، ایک پرامن پرسکون زندگی کی تلاش میں۔ آج میں رول بیک کرنا چاہتا ہوں اے پی ایس کے واقعے کے بعد والا وہ جرگہ جو پشاور میں ہوا تھا گورنر ہاؤس میں، جس میں میاں نواز شریف صاحب خود موجود تھے، جس میں عمران خان صاحب موجود تھے، جس میں تمام سیاسی قائدین موجود تھے، اور جس میں اس وقت کے سیکیورٹی قائدین بھی موجود تھے، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جاتا ہے۔ وہ نیشنل ایکشن پلان پورے پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی جماعت پیش کرتا ہے، میاں نواز شریف صاحب خود، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں واضح ایک نقطہ آتا ہے کہ سہولت کار کے خلاف کیا ہوگا۔ میں سر ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کے نام پہ یہ 40,000 دہشت گرد کو واپس پاکستان لا کے ری سیٹل کیا ہے، میں ان کو سر سہولت کار سمجھتا ہوں۔ اگر وہ سیاستدان ہو، اگر وہ کوئی دفاعی ادارے والا ہو، اگر وہ کسی نظریے کا ہو،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون قوم کے ساتھ اپنے ملک اپنے ریاست نے ریکنسیلیشن کے نام پہ جو کام کیا ہے کہ صفا 40,000 دہشت گردوں کو لا کے چھوڑ دیا گیا کہ آپ آؤ ادھر رہو، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے آج تک ہمیں نہیں پتا. ہم ٹھیک ہے ہر حملے کے بعد ادھر آواز اٹھے گی افغانستان سے ہوا ہے، افغانستان سے ہوا ہے، افغانستان سے ہوا ہے. انٹیریئر صاحب میں مانتا ہوں دلچسپی دیکھیں، رانا صاحب نہیں ذرا ادھر، لیکن یہ دلچسپی ہے نا تو میں مانتا ہوں، لیکن کیا یہ انٹیریئر والے آج ہمیں وہ خیر ہے مجھے پتہ ہے بیچارے کہ کیا جتنا دلچسپی اتنا پاور، وہ سمجھ آتا ہے، لیکن اس طرح باتیں یہ پرسنل نہ ہو جائیں. اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی پھر اس نے کی جنہوں نے ان 102 بندوں کو رہا کرایا جو اربوں کے روپے کے لاگو ہونے کے بعد، کتنے آپریشنز کے بعد کتنے ٹیررسٹ قید میں تھے، ان کو سگنیچر سے رہا کرایا گیا، جس میں میں صاف کہتا ہوں اس پورے ایوان کے سامنے کہ اس میں وہ بندے بھی تھے جنہوں نے اے پی ایس پہ اٹیک. ان کو رہا کرنے والے کیا سہولتکار ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم سنتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہے، ہم نے دہشت گردوں کو ختم کر دیا. آج ہم افغانستان میں بھی حملہ کرتے ہیں، ہم ایران میں بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن بطور ایک پاکستانی میں یہ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میرے چارسدہ میں ایک عالم دین کو کس طرح مارا جاتا ہے؟ کیا باجوڑ میں یہ لوگ صاف کھلا عام گھوم رہے ہیں؟ نہیں گھوم رہے. کیا وزیرستان تک دہشت گرد کتنا کنٹرول رکھ رہے ہیں؟ ریاست پاکستان کتنا کنٹرول رکھ رہے ہیں؟ ڈی آئی خان، ٹانگ، لکی مروت، بنو، کوہاٹ، کرک، ہنگو، ریاست پاکستان کتنا کنٹرول رکھ رہا ہے اور دہشت گرد کی کیا حالت ہے؟ سر پچھلے دنوں حیات آباد میں دہشت گردوں کی گھومنے کی ناچنے کی ویڈیوز آئی ہیں. ہمارا پشاور، چارسدہ صاحب کے سامنے، مردان، سوابی، نوشہرہ، ملکنڈ، دیر، سوات، بنیر، کدھر گیا ریاست؟ یہ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. آج بھی گڈ اور بیڈ ہو رہا ہے، آج بھی پھر امن کمیٹیاں بن رہی ہیں اور پھر امن کمیٹیوں کو لڑایا جائے گا اور پھر پختونوں کی سرزمین پہ خون بہایا جائے گا. یہ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ صوبائی حکومت کے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کا دفاع تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کی دفاع تو انٹیریئر کا کام ہے. 18 امینڈمنٹ پہ عمل کر لیں، وہ صوبائی چیزیں دے دیں، پھر بہت واضح ہو جائے گا. آپ ایجوکیشن ان کو دے دیں، آپ ہیلتھ ان کو دے دیں، تو انٹیریئر، فورن، لا، یہ تو وفاق کا کام ہے. میں ایک پاکستانی شہری ہوں، مجھے آپ کے اشارے کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ ادھر والے کہتے ہیں صوبے پہ جاؤ، صوبے والے کہتے ہیں وفاق پہ جاؤ. مجھے تو میرے قوم کو تو ایک فٹ بال بنا لی ہے آپس کی سیاست مسئلوں میں. میں کدھر جاؤں؟ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلوں کو سنجیدگی سے لو. سر میں مانتا ہوں آج بات ہوئی، مارکہ حق بہترین کام کیے. پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے تمام تر لوگوں کی فائدہ اس میں ہے کہ ہم جنگی جنون کو ختم کر کے اپنے ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ایک بہترین تعلق بنائیں اور تجارت کو فروغ دے، باقی چیزوں کو فروغ دے. یو ایس ایران اسرائیل وار میں بہترین کردار پاکستان نے ادا کیا، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ ذرا اندر پلیز پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں. اس جنگ میں بنگلہ دیش 1 روپے تیل مہنگا نہیں کرتا. اس جنگ میں ہمارے ارد گرد کافی ممالک ہیں جو اس سب کچھ کے باوجود تیل کو اپنے لیول پہ رکھتا ہے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ بھی تنگ ہوں گے، یہ ادھر کا جتنا سٹاف ہے یہ بھی تنگ ہوگا، بلکہ جو گاڑی یا پیٹرول چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. سر اس جنگ میں پاکستان کلیم کرتے کہ ہماری ایک کشتی نہیں رکی. میں لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، پاکستان میں 80% تیل ایران سے آ رہا ہے. ایران میں اس جنگ کے دوران بھی تیل 8 روپے. میں اگر بات غلط کر رہا ہوں تو بس بتا دیں. نہیں آپ لوگ کیوں کنکلوڈ کریں نا سر، آپ سنیں ریپیٹلی باتیں نہ کریں. میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اسلام آباد میں بھی ایرانی تیل بک رہا ہے،
آپ کا پورے ملک میں ایرانی تیل بک رہا ہے, نہیں تو آپ اور میں جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم ان پختونوں والا لاس کر کے, اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تیل اتنا مہنگا کیوں کیا؟ آخری بات سر, بلڈنگ 1 اسلام آباد میں 2 آپریشنز ہو رہے ہیں. 1 کانسٹیٹیوشن ہے کہ پتہ نہیں کیا, اسلام آباد میں 2 آپریشنز ہو رہے ہیں سر. ایک 1 کانسٹیٹیوشن اور ایک بری امام. ایک طرف غریب لوگ, ایک طرف کیا بولوں, نہیں بولتا, چلو. ایک طرف راتوں رات آپریشن ڈالا جاتا ہے, راتوں رات پی ایم صاحب کا ہوش, ورنہ پی ایم صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت وقت پہ سوتے ہیں اور بہت وقت پہ اٹھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن راتوں رات ایسا کیا ہوتا ہے کہ فوراً کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس چیز کو روکا جاتا ہے اور 1 کو سٹاپ کیا جاتا ہے. دوسری طرف 60,000 گھر گرائے گئے ہیں, لوگ مرے ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ اس پارلیمان کو ذرا اس کی تفصیل دی جائے کہ جو آپریشن بری امام کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ بنی ہے, اس میں کتنے گھر مسمار کیے گئے ہیں, اس آپریشن میں کتنے لوگ مرے ہیں. اور سر یہ جو ابھی ایک دم اس پاکستان میں, مطلب یہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ جواب لے لے. یہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ یا بلڈنگ رات کو بنتی ہے, بلڈنگ چھپ کے بنتی ہے؟ نہیں, بننے میں بھی سی ڈی اے انوالو, بننے میں بھی عدالت انوالو, بننے میں بھی منسٹری انوالو, توڑنے میں بھی سی ڈی اے انوالو, توڑنے میں بھی عدالت انوالو, توڑنے میں بھی حکومت انوالو. میں کہتا ہوں یہ جو بھائی اس سوسائٹی کو بند کر دو, اس سوسائٹی کو نہیں. اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اگر اصل مجرم کو دیکھنا ہے تو اصل مجرم سی ڈی اے ہے, اور اگر بلیک لسٹ کرنا ہے تو سی ڈی اے کو بلیک لسٹ کیا جائے, جن کا منصوبہ بندی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حکومت میں ایک طرح ہوتا ہے اور دوسری حکومت میں دوسری طرح ہوتا ہے.